ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی روزی کے لیے تغودو کرے۔ اگر اس کے ذمے کسی کی کفالت ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کفالت کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کی پوری کوشش کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو فرماتے ہیں کہ میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری حرفت یعنی میرا پیشہ، میرا کاروبار اتنا تھا کہ وہ گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ گھر والوں کی جائز بنیادی ضروریات کو پورا کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ بھرپور محنت اور کوشش کرے۔ اس کے باوجود اگر وہ ان کو پورا نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دے، پاکستان پائندہ باد، اس کی اجازت نہیں۔ وہ کوشش جاری رکھے، اللہ سے التجا اور دعا کرتا رہے، اور جو آدمی مخلص ہو اللہ سے برکات کا سوال کرتا رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا نہ فرمائے جس سے اس کی گزر اوقات ہو سکے۔ ایک یہ ہے کہ ہم معیار بھی بہتر رکھنا چاہتے ہیں، ناک بھی نیچے نہیں آنی چاہیے، لوگ بھی کہیں کہ کمال ہے جناب، سٹیٹس بھی نیچے نہیں آنا چاہیے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ آدمی جو ایک دیہات میں رہ رہا ہے، اس کا 4-5 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے پورے مہینے کا، لیکن شہر میں تو نہیں سوچ سکتے آپ۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی ضروریات زیادہ ہیں، ذرائع کم ہیں، تو آپ اسی حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے نا۔ کئی بھکاری پکڑے گئے اور ان سے پوچھا کہ ابھی یہ کیوں کر رہے، تم کو محنت مزدوری کر لو۔ تو کہتے ہیں جناب ہمارا جو خرچ ہے نا وہ مہینے کا 26,000 روپے، بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، 15-20 ہزار سے اوپر میں نہیں جاتا۔ کوئی بھی جاب چھوٹی موٹی ملتی ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہوں، دیہڑی کرتا ہوں، 20,000 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ اب 26,000 کہاں سے پورا کروں، باقی 6 کہاں سے لے کے آؤں؟ اس کے لیے میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے تیسے ممکن ہو وہ جو 6,000 کا خرچ ہے اس کو کم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ 100 طریقے ہو سکتے ہیں، میں نے اشارہ بھی کیا ابھی۔ ایک آدمی دیہات میں رہ رہا تو 5,000 میں مہینے کا گزارا ہو رہا ہے، اور کئیوں کے پاس 5,000 بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے، شاید کئی ماہ تک ان کے گھر میں پیسے نہ ہوتے ہو، بس تھوڑے بہت ہیں کہ 200-400 ہزار گزارا چل رہا ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، گھر کا کرایہ کوئی نہیں، اور تھوڑی سی زمین ہے جیسے سال کا جو راشن ہے وہ مل جاتا ہے، باقی مرچ مسالے نے تھوڑا بہت اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پیاز تو ہے نا، شکر تو ہے نا گھر میں، جنہوں کہتے لوڑ مرچ ہے نا، اچار ڈال لیتے ہیں، لوگ گزارا کرتے ہیں۔ جتنے آپ کے وسائل ہیں انہی وسائل میں آپ نے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں، اور صبر اور شکر کے ساتھ زندہ رہنا ہے، گلے شکوے سے نہیں، یا اللہ مر گئے رڑ گئے کی دسی ہے جی، پوچھو کچھ نہ، ہاتھ بڑا تنگ ہے، یا اللہ غریب ہی رہ گئے ہیں اس کم واسطے، ایسی بیماریاں واسطے، یہ نہیں۔ صابر اور شاکر ہو مومن، اور یہی خیر کی زندگی ہے مومن کی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو حرفت ہے، ان کا جو پیشہ ہے، اس سے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی، لیکن جب خلیفہ بنے تو ظاہر کاروبار کو تو ٹائم نہیں دے سکتے نا، پھر ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے۔ اور ابو بکر کی ڈیوٹی کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي، یہ جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اب وہ پیشہ اختیار کریں گے، یعنی اس میں محنت کریں گے اور مسلمانوں کا بیت المال مضبوط کریں گے۔ کیا مطلب؟
اب اپنی پوری رعایا کی فکر کریں گے. پہلے صرف اپنی فکر تھی، اب لوگوں کے روزگار کی بھی فکر کرنی ہے. تو جو مسلمانوں کا حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جن جن کا وہ حکمران ہے ان سب کی روزی روٹی اس کے ذمہ. اصل دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جو ظاہری وسائل ہیں وہ کس کی ذمہ داری؟ یحترف للمسلمین، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، للمسلمین فیہ، اور فیہ سے مراد مال ہے، وہ بیت المال ہے. یعنی مسلمانوں کا اوورآل جو بزنس ہے اس کو بڑھانے کی اور بیت المال کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے، اور جو بنیادی ضروریات کے لیے وظیفہ ہے وہ بیت المال سے لیں گے. معنی یہ ہے کہ کیفیت جو بھی ہو، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں. ٹھیک ہے آج کل اخراجات لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، پھر انہوں نے اسٹیٹس بھی اونچا رکھنا ہوتا ہے، پھر اعلیٰ اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، تو پھر سارے گھر کے افراد جو محنت مزدوری کرتے ہیں، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہے، آفس سے آ کے پھر کوئی اور کام بھی چھوٹا موٹا ساتھ کر رہا ہے کہ اخراجات زیادہ ہے. وہ اپنی مرضی ان کی. اور بیوی اگر ہیلپ کر رہی ہے، خاوند کو سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ بھی اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہے. اس رشتے میں تیرے میرے کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ لائن ہے، اس لائن سے ادھر آپ کا کام ہے ادھر میرا کام ہے، میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی. اور کئی پوچھتے ہیں کچن کا کام کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے یہ نہیں. جدید مولویوں سے فتوے تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا، کوئی ایک ام المومنین بتا دے، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام بتا دے، مسلمانوں کی ازواج میں سے کسی ایک عورت کا نام لیں جس نے یہ کہا ہو کہ گھر کا کام کاج کرنا میری ذمہ داری نہیں. کوئی ایک مثال کوئی بھی نہیں. آج کی مسئلہ ہے جی، اب دین نیا تو نہیں ہو گیا نا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چکی پیستی ہیں، کبھی علی بن ابی طالب سے یہ نہیں کہا کہ میرا کام ہی نہیں ہے. آج نئے مسئلے کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ پارٹ ٹائم بزنس ہے ان کا. میں اشاراتاً بات عرض کر رہا ہوں، یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے. اور نبی پاک نے فرمایا اس رشتے سے بڑھ کر محبت کا رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑا نکاح میں. اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اس محبت کے رشتے میں اور کوئی رشتہ نہیں. اللہ نے الفت پیدا کر دی. قرآن نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کر دی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پڑھیں سورۃ روم. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے. کچھ اور نشانیاں بھی ہیں، میں ذکر کروں گا تھوڑی دیر بعد. موضوع عرض کر رہا ہوں کہ رزق حلال کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. اور صحابہ کرام جن کو محنت مزدوری کر کے پسینہ آ جاتا تھا اور انہیں جمعے والے دن کہا جاتا تھا کہ غسل کر لیا کرو تاکہ دوسروں کو تکلیف محسوس نہ ہو. آپ کی باڈی کی کوئی بھی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے مسلمان تکلیف محسوس کریں. اب ہو سکتا ہے میں یہ بات پوری طرح کھول نہ سکوں، ظاہر مسجد کا ماحول ہے، کچھ باتیں ذوق کے بھی خلاف ہوتی ہیں کہ انسان ان کو زبان پر لائے اور ان کی وضاحت کرے، لیکن بات میں اشاراتاً ضرور کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسی کیفیت جس کی وجہ سے آپ کے قریب کے مسلمان بھائی کو اذیت محسوس ہو، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. محنت مزدوری کرنے والا پسینے کی سمیل بھی ہو، اس سے بھی گریز کرے. کیوں حکم دیا گیا کہ مجمع ہے نا، لوگ جمعے میں زیادہ ہیں تو پسینے کی بو لوگوں کو آئے گی، اذیت محسوس کریں گے، تو لہٰذا غسل کر لیا کرو. اسی طرح بعض لوگوں کے منہ سے سمیل آتی ہے، بعض دفعہ ان کا اختیار نہیں ہوتا. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے دانت صاف نہیں کیے، منہ صاف نہیں کیا تو پھر تو ان کا قصور ہے. لیکن اگر کوئی معدے کا پرابلم ہے کہ منہ تو مکمل صاف ہے، ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں، لیکن معدے کی خرابی کی وجہ سے وہ سمیل ایسی ہے کہ اس سے وہ اوائڈ ہی نہیں کر سکتا. ہوتا ہے بعض لوگوں کو.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک انسان کا اختیار ہے اتنی محنت کوشش تو کر سکتا ہے کہ آپ سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام عمال تھے، عمال انفسہم، اپنے آپ کے خادم، اپنے جسم کو محنت مزدوری پہ لگانے والے، مشقت کرنے والے۔ تو صحابہ کرام محنت مزدوری کرنے والے، بہت سے واقعات ہیں، کسب حلال کمانے والے۔